جو بیوی بالوں کو باندھ کر سوتی ہے وہ دیر سے مرتی ہے۔ جو بیوی رات کو سرما لگا کر سوتی ہے وہ بیماری میں کم رہتی ہے۔ جو بیوی نیم گرم پانی پی کر سوتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ جو بیوی پاؤں پر زیتون کا تیل لگا کر سوتی ہے 80 سال تک بھی جوان رہتی ہے۔ بادام رات کو کھایا جائے تو دماغ بڑھنے کے بجائے کمزور ہوتا ہے۔ بادام خالی پیٹ صبح کے کھاؤ گے تو دماغ میں حیرت انگیز طاقت آئے گی۔ جو بیوی رات کو کھراٹے لے کر سوتی ہے اس کی قسمت میں بے شمار دولت آتی ہے۔ جو بیوی الٹا لیٹ کر سوتی ہے ایسی بیوی شوہر سے پہلے مر جاتی ہے۔ جو بیوی نمک چاٹ کر سوتی ہے ایسی بیوی بچے زیادہ دیتی ہے۔ جو بیوی کان میں تیل ڈال کر سو جاتی ہے وہ سارا دن پرسکون رہتی ہے۔ جو بیوی شوہر کے پاس روز جاتی ہے ایسی بیوی پر بڑھاپا کبھی نہیں آتا۔ عورت کے سامنے الو کو بیٹھا دیا جائے تو عورت کی جوانی واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر جھریاں ہوتی ہیں ایسی عورت بیٹے زیادہ دیتی ہے۔ جس عورت کے کان بڑے ہوتے ہیں ایسی عورت بیٹیاں زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہوتا ہے ایسی عورت میں شہوت زیادہ جمع کی شوقین ہوتی ہے۔ جس عورت کے دانت بڑے ہوتے ہیں وہ عورت ذہین بلا ہوتی ہے۔ جس عورت کے تلیاں پھٹی ہوتی ہے ایسی عورت کی طرف دولت جلدی آ جاتی ہے۔ جو عورت سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پہنتی ہے اس کے دماغ تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو بیوی اونٹنی کا دودھ پیتی ہے ایسی عورت 100 سال تک بھی جوان رہتی ہے۔ جس عورت کو بکری کا دودھ پلاتے رہو گے وہ جمع کے لیے کبھی منع نہیں کرے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بڑا گوشت زیادہ کھانے سے دل کی بیماری لگتی ہے۔ بٹر کا گوشت کھانے سے کمر کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ تیتر کا گوشت کھانے سے نظر الو جیسی تیز ہوتی ہے۔ شتر مرغ کے انڈے کھاؤ جوان طاقتور رہو گے۔ سفید مرنی گھر میں ہو تو برکت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے دمہ کبھی نہیں ہوتا۔ فاختہ کا گوشت کھانے سے بال گرتے نہیں۔ کھٹی چیزیں کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ میٹھی چیزیں کھانے سے بدن کے اندر سستی پن آ جاتا ہے، اس لیے میٹھی چیزیں کم کم استعمال کرے۔ سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تو ہمہ وقت موت سے ڈرتا رہے۔ انسان کی عزت دنیاوی مال سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے ہوا کرتی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لیے نیک اعمال کرتا ہے جس دن کے لیے اعمال کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں۔ علم اس روشنی کی طرح ہے جو بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور صراط مستقیم تک لے جاتی ہے۔ خیالات کی جنت میں کتابیں ہتھیار ہوا کرتی ہیں۔ وجود گھوڑا ہے اور وجود اس کا سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بے چاری پریشان ہو جائے، اور گھوڑا خود سر نہ ہو کہ روح کو گرا کر چلا جائے۔ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہے اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہے۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقت ہی رہے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھین لی جائے گی۔ یہ قدرت کا بہت ہی اہم اصول ہے۔ جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قحط اور گمراہی کی مصیبت میں ڈال دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے اس پر مرعوبیت کی نحوست ڈال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی ذات آپ کو اپنے خیال میں گم ہونے کی اجازت دے دے تو سمجھو کہ یہ بڑی عطا ہے، اور بندے کے خیال میں گم ہونا
بندوں کی دنیا میں یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔ عظیم ہے وہ بندہ جو دل میں غموں اور دکھوں کا بوجھ رکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے پھرتا ہے۔ عقل کی حد تو مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن بے عقلی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ عورت دو چیزوں کی وجہ سے اپنے مرد کو چھوڑ کر غیر محرم کو خوش کرنے لگتی ہے۔ اول، شوہر کی توجہ اور محبت نہ ملے۔ دوم، بلا وجہ تعریف سننے کو نہ ملے۔ جو کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ضرور اس کا مشتاق ہوتا ہے۔ بری کوشش دوستوں کے درمیان تفرقہ اور جدائی ڈالنا اور برا ذخیرہ بدی کرنا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ناراض بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کرنا لازم ہے، نفلی عبادت کے لیے بھی وقت کو نکالو۔ جو شخص غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خدا داد ہے۔ بیوقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، لیکن جو نصیحت کو سنتا ہے عقل مند ہو جاتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ تابعداری کی عدم موجودگی میں آزادی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور آزادی کی عدم موجودگی میں تابعداری غلامی کے سوا کچھ نہیں۔ بے عزتی کا بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ بے عزتی کا موقع ہی نہ پیدا ہونے دیا جائے۔ عمر اور غموں کے مقابلے میں بے صبری خون کو زیادہ جلد جلا دیتی ہے۔ محبت کی بنیاد سچائی پر مبنی ہے۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی دھوکہ ہے، شک اور فریب ہے، تو محبت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو لوگ اعلیٰ رتبے کو حاصل کرنے کے لیے انتھک جدوجہد لازم ہے، سورج کی آنکھ کی طرح دہتا نکلتا ہے، دوسری گھڑی ڈھلنے لگ جاتا ہے۔ غصے کی حالت میں اس ذلت کے برابر نہیں ہوتی جو عذر پیش کرنے کے وقت پیش آتی، اور گناہ کی لذت اس سزا سے لگا نہیں کھاتی جو آخرت میں بھگتنی پڑ جاتی ہے۔ کل کا غم آج کی مسرت ہے، اور آج کی خوشی نہ جانے کب آنسو بن کر بہہ جائے۔ آئینے میں ایک اصل ہے اور دوسرا عکس ہے، اور اصل عکس کا عکس ہی ہوتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں ہم جتنا کم جانتے ہیں اس پر ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو، اور جو سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ دل کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ دل کے زخم بڑھنا بہت مشکل ہے۔ جہاں فرشتے جانے سے ڈرتے ہیں، پاگل گھس جایا کرتے ہیں۔ نیکوکار بنو، اپنی زندگی کو آلودہ عناصر سے پاک رکھو، اپنی زندگی کو دوسروں کی معاونت میں بسر کرو، اپنے جذبے کو ہمیشہ جوان رکھو، غصے اور نفرت سے بالکل بھی پرہیز کرو۔ سچی محبت کی شرط یہ ہے کہ آدمی فضول تکلف کو بالائے طاق رکھے، اور خالص مصاحبت کی شرط یہ ہے کہ آپس میں زیادہ خلاف رائے نہ ہو۔ غذا سے جسم کو، قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ سامان و اسباب کی کثرت تو لونگری نہیں ہوتی، اصل دولت قناعت اور بے نیازی ہوا کرتی ہے۔ دولت بیوی کے اس اعضا میں لپٹی ہے، بیوی کی اس اعضا کو دباؤ، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بیوی کے ماتھے کو دباؤ، آپ دولت مند بن جاؤ گے۔ سچ کو پھیلایا جا سکتا ہے مگر اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو ہمیشہ جھوٹ پر بالادستی حاصل ہوتی ہے، جس طرح تیل پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ اہل کفر کے علاوہ کسی کے ساتھ تندروئی نہ کرو ورنہ جاہل کہلائے جاؤ گے۔ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو ابن آدم کسی کے سامنے نہ جھکتا: فقر، احتجاج، بیماری اور موت۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں عقل، آنکھ، کان وغیرہ کو اللہ کے دین میں
جو ان کا مقصد ہے۔ صرف نہ کرو گے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کے دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ دکھ اور درد تمہارا مقدر ہوگا۔ بحث و مباحثہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اس سے اکثر سرد مہری اور غلط فہمی بڑھتی ہے۔ ممکن ہے تم اپنے دوست سے جیت جاؤ، مگر ساتھ ہی تم اپنے دوستوں کو بھی کھو دو گے۔ عقل مندی کی یہ عادت ہے، اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب کلام کرے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔